ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس میں بند کر. اللہ تبارک و تعالی دی کتاب لجپال دی سورہ زمر اس لجپال اللہ دی عظیم کتاب دی سورہ زمر دی دو آیتاں آیت نمبر 52 اور 53 تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں. دعا ہے تعالی رب تعالی دے دربار عالیہ دے اندر کہ اللہ کریم محض اپنی رضا دی خاطر
چند حق اور سچ کلمات کہہ سکنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان دنیا دے اندر جو کم بھی کردا ہے اس کم دا اس دا کوئی نہ کوئی مقصد ہوندا ہے۔ اگر اس نو اپنے کم دے اندر کامیابی حاصل ہو جاندی ہے اور اپنے مقصد نو پا لیندا ہے تو پھر اس کم نو جاری رکھدا ہے۔ اگر اس نو ناکامی دا سامنا کرنا پیندا ہے پھر اپنے اس کم نو چھوڑ دیندا ہے، اس واسطے کہ پھر اس کم دے کرنے دا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی بھی دنیا دا کم ہے، ہر کم انسان کسی نہ کسی نفع واسطے کرتا ہے، چاہے دین دا کم ہے یا دنیا دا کم ہے۔ دین والا بھی اپنا مقصد سامنے رکھدا ہے، اس مقصد دے واسطے وہ کوئی اللہ دے حکم نو پورا کر رہا ہے۔ دنیا والا بھی اپنے مقصد نو سامنے رکھ کے، اپنے منافع نو سامنے رکھ کے کوئی اپنا دنیا دا کاروبار کر رہا ہے۔ اس طرح ایک کوئی حکومت یا کوئی آدمی اپنا کوئی ادارہ قائم کرتا ہے اور اس ادارے دے اندر پڑھایا جانے والا سلیبس پھر تیار کرتا ہے، پھر اس سلیبس نو پڑھانے واسطے کسی استاد کا انتظام کرتا ہے۔ یہ سارا کام اس واسطے کر رہا ہے کہ میں اس شغل کو لوں منافع حاصل کراں گا۔ یہ ساری دنیا ایک ادارہ ہے، اس دا مالک اللہ ہے، اور اس ادارے دے اندر سلیبس قرآن و سنت ہے، اور اس ادارے دے معلم اور استاذ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس ادارے دے اندر سٹوڈنٹ اور طالب علم سارے انسان نے۔ سب انسان اس دنیا دے ادارے دے سٹوڈنٹ نے۔ اگے کسی دی مرضی آوے تے اس دے اندر داخلہ لوے، نہ آوے تو دی اپنی مرضی۔ اور اس ادارے دے اندر داخلے دا جو پروسیجر ہے، جو اس ادارے دے اندر داخل ہونے واسطے قوانین اور ضوابط نے، بنیادی جو پرچہ ہے اس کا وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس ادارے دے اندر داخلہ مل جائے، پھر اس سٹوڈنٹ نو قرآن و سنت دی تعلیم دیتی جاندی۔ اس ساری تعلیم کا مقصد کیا ہے؟
اس دنیا دے سارے ادارے دے قائم کرنے دا مقصد کیا ہے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو بطور معلم دے بنا کے دنیا دے اندر بھیجنے دا مقصد کیا ہے؟ قرآن و حدیث نو بطور سلیبس دے اس ادارے دے اندر بھیجنے دا مقصد کیا ہے؟ تمام چیزوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ ساڈا اللہ ساڈے تے ساڈا مالک راضی ہو جائے، اس دے بدلے دے اندر سانو جنت دی صورت دے اندر منافع مل جائے اور جہنم والی عظیم سزا کو لو اسی بچ جاوی۔ اے دارالامتحان ہے، اس سٹوڈنٹ دا امتحان لیا جا رہا ہے اس دنیا والے ادارے دے اندر، اس دنیا والی زندگی دے اندر، اور اس دا نتیجہ مرنے تو بعد نکلے گا کہ کون پاس ہے اور کون فیل ہے۔ لیکن اللہ کریم نے اس قرآن والے سلیبس کی کتاب کے اندر تمام وہ چیزاں بھی دس دیتیاں جو تیرے پیپر دے اندر سوالات آنے والے نے، سوال بھی دس دیتے، جواب بھی دس دیتے۔ پھر انسان واقعہ ہون تیاری کا، اور نال نال جس طرح اس ادارے دے قوانین دی کوئی سٹوڈنٹ خلاف ورزی کرتا ہے تو اس طالب علم پھر ڈانٹیا جاتا ہے، اس نو ڈراوا سنایا جاتا ہے کہ اس ادارے دے رولز نو فالو کر وگرنہ تیرا اخراج ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کریم بھی اس کتاب دے ذریعے اس دنیا دے ادارے دے سٹوڈنٹ نو ڈانٹ بھی رہن کہ اگر تو اس کتاب و سنت والی سلیبس تو ہٹ کے کسی اور کتاب کی طرف تو رجوع کیتا، کسی اللہ دے رسول والے استاد تو ہٹ کے اپنا کوئی اور استاد تو بنا لیا جس دا اس سلیبس دے نال کوئی تعلق نہیں، تو پھر تیرے واسطے جس طرح ادارہ کی کرتا ہے وہ دے خلاف وارنٹ جاری کرتا ہے، انہوں تنبیہ کرتا ہے، اس نو ڈانٹیا جاتا ہے، اسی طرح قرآن دے ذریعے اس بندے نو ڈانٹیا جاتا ہے کہ اللہ دے قوانین دی خلاف ورزی نہ کری، اس قرآن و سنت دے خلاف نہ چلی، وگرنہ دنیا دے اندر ہی تیرے کو نمٹ لیا جائے گا اور اس اسلام والے اس قلعے تو تیرا اخراج ہو جائے گا، اور پھر اخروی سزا تیرے واسطے جہنم والی ہوئے گی۔ اور جو اس قرآن و سنت والے قوانین نو فالو کرتا ہے، اس نو قبول کرتا ہے اور اس کے اتے عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس نو اللہ کریم پھر امید بھی دلا دیں۔ جس طرح دنیا دے ادارے دے اندر ایک لائق سٹوڈنٹ نو امید دلائی جاتی ہے اپنا امتحان ٹاپ کر تینو فلاں انعام ملیا جائے گا، تیرا وظیفہ لگ جائے گا، تیری تعلیم فری ہو جائے گی، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی اس نو انعام دا لالچ دلا رہے ہیں کہ دنیا دے اندر اس ادارے دے اندر رہ کے قرآن و سنت دے اتے عمل کر،
اللہ تیرے واسطے جنت جیسے انعامات نو تیار کر کے رکھے ہے۔ رب تعالی نے تیرے واسطے بہت انوکھے قسم دے انعامات کا انتظام کیتے ہے، اور اگر کوئی بندے کو تھوڑی بہت غلطی ہو جاندی ہے لیکن بندہ اس غلطی تو بعد رجوع کر دے اپنے ادارے دی ہیڈ دی طرف، میرے کو جی مسٹیک ہو گئی، غلطی ہو گئی، میرے کو فلاں غلطی ہو گئی، فلاں رول دے خلاف نہ کر بیٹھیا، لہذا میں نو درخواست لکھتا ہے معافی دی، معاف کر دیتا جائے۔ اللہ بھی بندے دے واسطے اس کتاب دے ذریعے معافی دی درخواست بندے نو سکھا رہے ہیں کہ بندہ تیرے کو میرے قوانین دی جدو غلطی ہو جائے، میرے رولز دے خلاف کر بیٹھے تو پھر تو میرے سامنے درخواست پیش کر، اور میں اللہ تینوں امید دلانا کہ تیری درخواست رد نہیں جائے گی، تیری درخواست قبول کیتی جائے گی۔ رب نے کی فرمایا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے استاذ دے ذریعے اعلان کروایا، اے میرے معلم کائنات استاذ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل آپ اپنے شاگردانوں، اپنے سٹوڈنٹانوں، میں اللہ دی طرفوں جو اس دنیا والے ادارے دا ہیڈ ہے، مالک ہے، اس مالک دی طرفوں اپنے شاگردانوں میری طرفوں اعلان سنوا دے، اعلان کر کے دس دے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے او بندیو، اسرفوا علی انفسہم، میرے کتاب و سنت دے خلاف کوئی تسی عمل کر بیٹھے، اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے، اللہ دی نافرمانی کر کے، پیغمبر علیہ السلام جو تواڈے استاد نے بے ادبی کر بیٹھے، گستاخی ہو گئی، اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے، میں اللہ تانوں کیا کہنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت کو نا امید نہ ہوئے ہو، اللہ دی رحمت کو مایوس ہو کے اس ادارے کو نکل نہ جاوے ہو، اپنا اخراج نہ کروا لوے ہو، بلکہ اس کے اندر رہ کے اپنے استاذ دے ذریعے اللہ تعالیٰ کو معافی مانگ لو، اللہ تواڈی اس تھوڑی جے قصور نو معاف کر دے گا۔ اور کوئی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسی سارے سٹوڈنٹ ہاں کہ نہیں؟ داخلہ لے نا سارے نے اس ادارے دے اندر لا الہ الا اللہ پڑھ کے، پھر داخلے تو بعد اسی روز پتہ نہیں کتنیاں نافرمانیاں کر جانے ہاں، کتنے اللہ دے قوانین نو توڑ جانے ہاں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات دے معلم نے، آپ نے خود فرمایا بعثت معلما، میں کائنات واسطے استاذ بنا کے بھیجا گیا، میں تعلیم کتاب دے ذریعے اپنے شاگرداں نو سمجھانا کہ اے اللہ دے بندیو، اللہ دیاں نافرمانیاں کو بچ جاؤ، اتقوا اللہ، اللہ دیا نافرمانیاں چھوڑ دیو۔ اللہ تعالیٰ کو اعلان کر کے کہندے نے جے غلطی ہو بھی جائے تواڈے کولوں
تاوی اس اللہ دی ذات کو مایوس نہ ہوئے ہو، اس دے سامنے آ کے معافی مانگ لو۔ جدو معافی بندہ منگتا ہے اللہ کریم نے فرمایا معاف کراں گا، لیکن دو شرطاں نے تیرے واسطے۔ معافی دی درخواست رب دے دربار دے اندر دینے تو پہلے دو شرطاں نے۔ پہلی شرط انیبو الی ربکم، اپنے رب دی طرف رجوع کر۔ کیا مطلب کہ جڑی نافرمانی کیتی کھڑا ہے فوراً اس نو چھوڑ دے۔ اللہ دی طرف رجوع کر دیویا اپنی نافرمانی نو چھوڑ کے اللہ کو معافی مانگ، اللہ جڑا کچھ ہو گیا میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، اللہ میں چھوڑی کھڑا، میں تیرے کو معافی منگنا، جو کر بیٹھا معاف کر۔ اسلمو لہو، دوسری شرط او دی طرف رجوع کرنے تو بعد اسلمو لہو، اس دا فرما بردار بن جا، اس دا تابع دار بن جا۔ ہن آئندہ واسطے کسی قانون نہ توڑی، آئندہ واسطے کوئی بھی نافرمانی نہ کری۔ اے دو شرطانی گناہ نو چھوڑ، آئندہ واسطے چھوڑنے دا پختہ ارادہ کر، عزم کر، اور اللہ نو کہے اسلمو لہو، اللہ میں تیرا تابع دار ہو جانا، میں تیرا مطیع اور فرما بردار ہو جانا، آئندہ واسطے تیری حکم دی نافرمانی نہیں کراں گا۔ اللہ کہندے نے اے دو شرطاں دے نال تو میرے کولو اپنی معافی دی درخواست پیش کر، میں اللہ کہنا انہو هو الغفور الرحیم۔ او اللہ کہندا ہے تیری درخواست دینے تو پہلے ہی تینوں معاف کر دیاں گا۔ تیری درخواست اجے میرے دربار وچ نہیں پہنچے گی، لیکن تیرے دل وچ اے ارادہ پیدا ہو گیا ہے، ندامت آ گئی، افسوس ہو گیا اپنی غلطی تے، اس گناہ نو چھوڑ دیتا تو، اور آئندہ واسطے اس دے قریب نہ جانے دا ارادہ کر لیا۔ اللہ کہندے نے اجے تو درخواست پیش ہی نہیں کیتی میرے سامنے، میں اللہ دا اعلان سن، میں تینوں معاف پہلے کیتی ہاں۔ لیکن اگلی بات ہی فرمائی میرا بندہ یاد رکھ، آج تینوں میں پیا کہنا میرے دربار دے اندر درخواست دے لے، تیرے واسطے معافی دی گنجائش ہے، وگرنہ اگر تو میرے کو معافی منگے بغیر اسی قوانین دے اندر، قوانین نو توڑنے دے اندر، قوانین دی حدود نو پار کرنے دے اندر وقت گزار دیتا، حتیٰ کہ تو اسی حالت دے اندر مر گیا، اللہ دے دربار دے اندر پہنچ گیا، اللہ کریم نے فرمایا ہن اتھے تے میرے کول تیرے واسطے امتحان دا دن نے، اتھے تے عمل دا دن نہیں، میں اس واسطے تینوں پہ کہنا آج دو کم کر لے، انیبو الی ربکم، رب دی طرف رجوع بھی کر لے، اسلمو لہو، او دا تابع دار بھی ہو جا، وگرنہ جدوں تو او دا تابع دار ہوئے بغیر مر جاویں گا، او دی طرف رجوع کیتے بغیر مر جاویں گا، اللہ کہندے نے من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، میرے کو لائے گا تو پھر عذاب ہی عذاب تیرے واسطے، پھر تیرے واسطے کوئی مددگار نہیں آئے گا، کدھروں بھی تیرے واسطے کوئی ایسی چھٹکارے والی جگہ تینوں نہیں ملے گی، کوئی تینوں پناہ گاہ نہیں ملے گی، کوئی تیرے واسطے سفارشی نہیں آئے گا، کوئی تیرا مددگار بن کے نہیں آئے گا، ثم لا تنصرون۔ آج وقت ہی معافی دی درخواست دے لے، وگرنہ کل افسوس کرنا پوسیا،
پھر کیسا افسوس کرنا پڑے گا؟ اللہ کہندے نے اگر تو انابت اور اپنے آپ نو اللہ دے سپرد کیتے بغیر مر گیا، کل تو یخنا ان تقولا یا حسرتا علاما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس، ہائے میرے واسطے ہلاکت، ہائے میری بربادی، ہائے میری کم بختی، میں کی کر کے آیا؟ علاما فاما فرطت فی جنب اللہ، تو آگ سے اللہ میرے واسطے حسرت اور افسوس دا مقام ہے، آج میں افسوس پہ کرنا کاش میں اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ علاما فرطت فی جنب اللہ، میں اپنی اس کوتاہی دے اوتے اللہ کو افسوس پیا کرنا کہ اللہ میں تیرے حق دے اندر میں کوتاہی کر کے آیا، میں تیری نافرمانی کر کے آیا، میں تیرے در دے اوتے جھکیا نہیں، اللہ میں تیری طرف رجوع نہیں کیتا، اللہ میں تیرا تابعدار بندہ نہیں بنیا، کل اگر میں نو افسوس کرنا پوے گا، اللہ اج پہ کہندے نہیں کل تیرے افسوس کا کوئی فائدہ، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، ہائے میں تے دنیا دے اندر مزاح کرنے والے وچوں ہو گیا، ٹھٹھا کرنے والے وچوں ہو گیا، جنہاں نے قرآن دے خلاف مذاق بنایا، جنہاں نے اللہ دے رسول دی شریعت دے خلاف مذاق بنایا، جنہاں نے رب دی توحید دا مذاق بنایا، جنہاں نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی والی سنت دا مذاق بنایا، اللہ کہندے نے او بندہ قیامت والے دن آخر ہوئے گا انہو لمن الساخرین، اللہ میں ٹھٹھا کرنے والے تو ہو گیا، اس واسطے آج میں پھنس گیا۔ پھر آکھے گا ان تقولا یا اللہ اج میں کی کراں، میرے واسطے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، کیوں؟ اس واسطے کہندے کہ لو ان لی ہدانی، اللہ جے تو میں نو ہدایت دے دیندا دنیا دے اندر، تو میں نو اگر ہدایت دے دیندا تو کی ہوندا؟ لکنت من المتقین، میں بھی متقی بن جاندا۔ اللہ دا میں تینو ہدایت دینے دے سارے اسباب تینو مہیا کیتے، قرآن نازل کیتا، قرآن جیسا سلیبس دیتا، محمد رسول اللہ جیسا تینو معلم دیتا، دنیا دا ساری زندگی دا تینو میں وقت دیتا، اے ساری مہلت دیتی، سارا نظام دنیا دا اے اللہ دی پہچان واسطے ایک ایک چیز تینو میں اس واسطے دیتی کہ انہاں دی طرف دھیان کر۔ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی جان دے اندر غور و فکر کر، دنیا دے اندر غور و فکر کر، ایک ایک چیز تینو اللہ دا پتہ دسے گی، ایک ایک چیز تینو اللہ دا حوالہ دے گی، اللہ دی طرف جانے دا تینو اللہ نے سارا انتظام کر کے دیتا، لیکن تو آپ انا بنیا رہا، آپ ہدایت دے قریب نہ گیا، اس واسطے اج اللہ نو الزام نہ دے، اپنے آپ نو ملامت کر۔ تیسرا افسوس کرے گا او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرا، جدو عذاب نو اپنی اکھاں دے نال ویکھ لوے گا آکھے گا ہائے اللہ ایک موقع دے چھڑ، ایک ویری واپس میں دنیا دے اندر بھیج دے، میں اچھے عمل کر کے آواں گا، میں برے عملاں نو چھوڑ کے میں تیری تابعداری والی زندگی گزاراں گا، اللہ میں تیرا مطیع بھی بنا گا، میں تیرا منیب بھی بنا گا، میں تیرا مسلم بھی بنا گا، میں تیرا مومن بھی بنا گا، اللہ میں دنیا دیاں ساریاں نافرمانیاں چھوڑ کے میں تیرا فرما بردار بندہ بن کے آواں گا، ایک دفعہ واپس کر۔ لو ان لی کرتن، اللہ ایک ویری واپس کر چھڑ، اللہ اکون من المحسنین، میں نیکی کرنے والے وچوں ہو جاواں گا۔ یہ ساریاں چیزاں انسان نو اللہ نے پہلے دس دتیاں نے کہ تیرے کول اج وقت ہے، اس وقت دے اندر اللہ دے سامنے منیب بھی بن، او دی طرف رجوع بھی کر، او دا تابعدار بھی بن جا، اور او دی طرف اپنے گناہاں دی معافی دی درخواست بھی پیش کر، وگرنہ کل اے تین افسوس تینوں کرنے پینے نے۔ پہلا افسوس کہ اللہ مینوں تو ہدایت نہیں دیتی، دوجا افسوس
ایک باری واپسی دی درخواست قبول کر لے۔ تیسرا افسوس، اللہ غلطی ہو گئی ہے، میں کوتاہی کر کے آیا، ہن میں نے کری واپس بھیج، میں اپنی ساری غلطیاں تے پانی پھیر کے میں نیک بن کے آواں گا۔ اللہ کی ہن چیتا ہے، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، میں تیری طرف اس کتاب جیسی کتاب بھیجی تے تو کی کیتا، کذبتا، ان جھٹلا کے آیا ہے، واستکبرتا، میرے خلاف میرے سامنے تکبر کر کے آیا ہے، کنت من الکافرین، تو کافروں وچوں ہو کے آیا ہے، اج کیڑے منہ نال کہنا کہ اللہ ہن معاف کر دے۔ اس واسطے میری سب حضرات میں درخواست ہے، اس آیت دے تحت اللہ کریم نے سانو سب نو سبق دیتا ہے کہ اپنی مرنے تو پہلے اپنی غلطیاں دی اللہ دے سامنے درخواست پیش کر کے اپنی غلطیاں اس کو معاف کروا لی جان۔ اللہ میں نو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔